حاضرین جمعہ، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ سیلاب، سورج اور چاند کا گرہن لگنا اور اس قسم کی جو دیگر مصیبتیں اور آفتیں وقتاً فوقتاً انسانیت پر نازل ہوتی رہتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں، اللہ رب العالمین کے وجود کی علامتوں اور اللہ رب العالمین کی آزمائشوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہی وہ ذات ہے جس نے انسانیت کی بود و باش، انسانیت کے رہن سہن، انسانیت کی زندگی کی عروج و بقا اور انسانی تمدن کی ترویج کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے اس زمین کو انسانوں کے تابع بنا دیا۔ اس زمین کو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کے طور پر انسانوں کو عطا کیا۔ اس زمین کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اپہار کے طور پر نوازا۔ وہ کیوں؟ تاکہ انسان اس میں اپنی زندگی کے شب و روز، اپنی زندگی کے ایام اور اپنی زندگی کے لمحات گزارے، اور صرف گزارے ہی نہیں بلکہ اچھے انداز میں گزارے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی زمین کے ذریعے انسانوں کو قسم قسم کی نعمتیں، قسم قسم کے اپہار، قسم قسم کی نوازشیں، قسم قسم کے اکرامات اور قسم قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ پانی، آگ، ہوا، چرند و پرند، شجر و حجر، کھیتی باڑی، پھل فروٹ، یہ تمام ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ زمین سے جڑا ہوا ہے۔ اس زمین کو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت بتایا ہے۔ اس زمین کو اللہ رب العالمین نے اس طور پر قرآن کریم کے اندر درشایا ہے جس سے اس بات کو وضاحت ملتی ہے، اس بات کو طاقت ملتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس زمین پر اس قسم کے نظام کو چلانے پر قادر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ کیا وہ ذات جس نے اس زمین کو قرار بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنائی، کیا وہ ذات جس نے اس زمین کے لیے نہروں کو جاری کیا، کیا وہ ذات جس نے اس زمین کے لیے پہاڑوں کو گاڑا، کیا وہ ذات جس نے دو سمندروں کے درمیان فرق اور امتیاز کے لیے روک لگائی، کیا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے، جس کو معبود مانا جانا چاہیے، جس کے سامنے اپنا سر نگو کیا جانا چاہیے، جس کے سامنے سرو سجود ہوا جانا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ یہ استفہام انکاری ہے، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا سوال جس کے ذریعے اس بات کا ثبوت فراہم ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو ان تمام نظام اور سسٹم کو چلائے، اور جو ان تمام نظام اور سسٹم کو چلائے تو اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی بھی نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سجدے کیے جائیں، جس سے دعائیں مانگی جائیں، جس کے سامنے اپنی مرادیں رکھی جائیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے: قارۃً ساکنۃً ثابتۃً لا تتحرک بأہلها لا ترجف بهم، کہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین قرار والی ہے، یہ زمین سکون والی ہے، یہ زمین ثابت اور ٹھہری ہوئی ہے،
اس کے اندر حرکت نہیں ہوتی، یہ اپنے اندر بسنے والے انسانوں، جانداروں اور مختلف قسم کی چیزوں کو لے کر ڈیل ڈول نہیں ہوتی، یہ وہ زمین ہے جس کے اندر حرکت نہیں ہوتی۔ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ، اگر اس کے اندر کسی قسم کی حرکت ہوتی، کسی قسم کا زلزلہ ہوتا، کسی قسم کی اس کے اندر ڈامک ڈوئیاں ہوتی، تو انسان اس میں زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ لما طاب علیہ العیش والحیات، اس کے اندر انسان زندگی نہیں گزار سکتا تھا، اس کے اندر انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ لہذا بل جعلها من فضلہ ورحمتہ، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے کیا بنایا؟ ثابتتاً بساطاً قراراً، اس زمین کو اللہ رب العالمین نے ثابت بنایا ہے، اس زمین کو اللہ رب العالمین نے کشادہ بنایا ہے، اس زمین کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے لوگوں کے، جانوروں کے، چرند و پرند کے ٹھہرنے اور سکون پانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ زمین جو اس قدر نعمتوں سے بھری پڑی ہے، یہ زمین جس کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے تابع بنا دیا ہے، کبھی کبھار اسے ڈلا دیتا ہے، کبھی کبھار اسے زلزلے کے حوالے کر دیتا ہے، کبھی کبھار اس میں طوفان برپا کر دیتا ہے، کبھی کبھار اللہ رب العالمین اس میں سیلاب کو لا کر انسان کو اس کی اوقات سمجھاتا ہے، انسان کو اس کی حیثیت سمجھاتا ہے، انسان کو اس کا اصل مقام سمجھاتا ہے، انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تم جس مال و دولت کو، جس زمین و جائیداد کو، جس ترقی کو حاصل کیے ہو، وہ اللہ رب العالمین کی کرم فرمائی، اللہ رب العالمین کی مہربانی، اللہ رب العالمین کی نوازش کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے۔ اگر تم اس چیز کو محسوس نہ کرو، اگر تم اس بات کو اپنے اندر پیدا نہ کرو، اگر تم اپنی ضمیر کو اس کے لیے زندہ نہ کرو کہ یہ نعمتیں ہم پر جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں، اور ساتھ ساتھ تم قارون کا جملہ بولو کہ جو بھی چیزیں میرے پاس ہیں وہ میری صلاحیت، میری لیاقت اور میری اپنی نالج کی بنیاد پر مجھے یہ ساری چیزیں ملی ہیں، اور پھر تم اس کے نتیجے میں تکبر کے اندھکارے میں پڑ جاؤ، ظلمت اور تاریکی تمہیں گھیر لے، تم غرور کرتے پھرو، تم زمین میں اتراتے پھرو، اور اللہ رب العالمین کی نعمت کو تم اپنی محنت کا اور اپنی صلاحیت کا سامان سمجھو، تو پھر وہ دن یاد رکھو جو دن آج سے 2 سے 3 دن پہلے ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملا۔ ایسا کیوں کرتا ہے اللہ رب العالمین؟ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ انسان کو اس کی اوقات سمجھ میں آئے۔ انسان جو اتنی بڑے برہمان میں، اتنی بڑی کائنات میں ایک چھوٹا سا سیارہ زمین ہے، اس زمین کے چھوٹے چھوٹے گلیوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کے مانند انسان تکبر کرتے ہوئے پھرتے ہیں، غرور کرتے ہوئے پھرتے ہیں، اتراتے ہوئے پھرتے ہیں، اور ظلم اور اتیاچار کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اوقات سمجھاتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین یہ بتلاتا ہے کہ ہمارا معمولی سا حکم تمہیں نیست و نابود کر سکتا ہے، ہمارا معمولی سا حکم تمہیں برباد کر سکتا ہے، ہمارا معمولی سا حکم تمہاری زندگی بھر کی نعمت کو مٹی تلے دبا سکتا ہے، اور تمہاری زندگی بھر کی محنت کو اللہ رب العالمین ہوا منصورہ، اڑے ہوئے گرد و غبار کے مانند بنا سکتا ہے۔ اس لیے اوقات میں رہو، اس لیے اپنی اوقات کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو، اللہ رب العالمین کے احسان مند سمجھو، اللہ رب العالمین کی کرم فرمائی تلے دبے ہوئے اور اس کے احسان تلے دبے ہوئے انسان سمجھو، تبھی جا کر اللہ رب العالمین تمہیں سکون فراہم کرے گا، تبھی جا کر تمہیں اللہ رب العالمین اطمینان فراہم کرے گا، تبھی جا کر اللہ رب العالمین تمہیں چین اور سکون کی زندگی نصیب فرمائے گا۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ایک مقام پر فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم انہیں یعنی انسانوں کو من العذاب الادنی، ایک تو عذاب ادنا اس میں سے بھی من لگا ہوا ہے، یعنی جو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں ان میں سے کچھ عذابوں سے دوچار کرتے ہیں، ان کا مزہ چکھاتے ہیں، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ گھر واپسی کر لیں،
تاکہ لوگ اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں، تاکہ لوگ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف پلٹیں، تاکہ انسان اپنے مسلمان ہونے کو سدھ کرے، تاکہ مسلمان ہونے کو ثابت کرے، تاکہ مسلمان اس بات کو ثابت کرے کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم عاجز ہیں، اے اللہ ہم ناکارے ہیں، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، اے اللہ ہم تیرے احسانوں تلے دبے ہوئے انسان ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں نوازتے رہیو، اے اللہ تو ہم پر مصیبتیں نازل نہ کیجیو، اے اللہ تو ہم پر اپنی نوازشیں اور اکرامات کی بارش اور اس کی برکھا برساتے رہیو اور مصیبتوں میں ہمیں گرفتار نہ کیجیو۔ انسان یہ احساس پیدا کرے، انسان یہ ضمیر کے اندر اپنی ضمیر کے اندر اس بات کو زندہ کرے کہ اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا کرم، اس کی نوازش نہ ہوتی تو ہم اس قدر اتنے بڑے انسان نہ بنتے، ہمارے اوپر پیسے نہیں ہوتے، ہمارے پاس جائیداد نہیں ہوتی، ہمارے پاس کھیتی باڑیاں نہیں ہوتی، ہمارے درختوں سے پھل نہیں اگتے۔ یہ تمام ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نعمت سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہذا جو عذاب ادنا ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے عذاب کیوں لاتا ہے؟ تاکہ بڑے عذاب سے آگاہ کرے۔ قیامت جو آنے والی ہے اس کی ہولناکی کس قدر ہوگی، اس کی خطرناکی کس قدر ہوگی، اس کی ہیبتناکی کس قدر ہوگی، کس قدر زلزلہ ہوگا اور کس قدر زلزلہ ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو پورے انسان کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا، خواہ وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، جین ہوں، بودھ ہوں، جس بھی مذہب اور مسلک سے اس کا تعلق ہو، تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بیک زبان فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ بے شک قیامت کا زلزلہ، قیامت کی کپکپاہٹ، قیامت کی تھرتھراہٹ یہ بہت بڑی چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل، جس دن تم دیکھو گے کہ بھول جائے گی، کون بھول جائے گی؟ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے لفظ کا بھی یا جملے کا بھی کس قدر خوبصورتی کے ساتھ انتخاب کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس سے زیادہ اس کا خیال کسی وقت نہیں ہوتا۔ جب بچے کو وہ فیڈنگ کر رہی ہوتی ہے، جب بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اس وقت اپنے بچے پر ایک ماں کا دھیان کس قدر ہوتا ہے، اس بات کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ اندازہ ماں ہی لگا سکتی ہیں وہ اپنے بچے کا کس قدر کیئر کرتی ہیں، کس قدر خیال رکھتی ہیں اور کس قدر دودھ پلاتے ہوئے اپنے بچے پر نظر رکھتی ہے۔ اس انداز میں یا اس وقت انسان، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس وقت ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور شکم میں اگر بچے پل رہے ہوں تو وہ بچے گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں کے تعلق سے تمہارا یہ خیال ہوگا، تمہارا یہ گمان ہوگا، تم یہ سمجھو گے کہ لوگ نشے میں لپت ہیں، لوگ نشہ کیے ہوئے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ رب العالمین کے عذاب انتہائی سخت ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کی شدت اس قدر سخت ہوگی جس کی وجہ سے یہ تمام سارے مناظر سامنے آئیں گے جو مناظر آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ تو اتنے خطرناک اور اتنے ہیبتناک مناظر سے پہلے اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے زلزلوں کو بھیج کر انسانوں کو آگاہ کرتا ہے، انسانوں کو متنبہ کرتا ہے، انسانوں کو اٹینشن دلاتا ہے، انسانوں کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اگر تمہاری یہ روش نہیں بدلی، اگر تمہاری یہ عادت نہیں بدلی، اگر تم اپنے روش پر قائم رہے، اللہ رب العالمین کو بھلائے بیٹھے، منمانے طریقے سے زندگی گزارتے رہے، تو یاد رکھو یہ قیامت تمہارے اوپر آنے والی ہے جس کی خطرناکی کس قدر ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئی۔ اس چھوٹے سے زلزلے نے انسانوں کے دلوں کو، انسانوں کے کلیجوں کو باہر نکال دیا۔ اس ویڈیو کو جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کی آنکھیں آنسو بہانے سے نہیں روک سکی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، جوان بلڈنگوں تلے دبے پڑے ہیں، وہ بلڈنگیں جس کو انسانوں نے خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا، وہ بلڈنگیں جس کو انسانوں نے انتھک محنت اور پوری زندگی کی کمائی سے بنایا تھا، اس بلڈنگ کو اللہ رب العالمین نے پل بھر میں فلک پوش سے زمین دوز کر دیا۔ اونچی اونچی عمارتیں زمین پر دھراشائی ہو کر گر گئیں اور ہمیں یہ بتا دیا کہ تمہاری اوقات یہی ہے،
تمہاری حیثیت یہی ہے، تمہارا مقام یہی ہے، تم اسی لائق ہو کیونکہ تم نافرمان ہو۔ تم ابھی بھی نہیں سدھرے، ابھی بھی نہیں سنبھلے تو پھر بڑے عذاب کے لیے تیار رہو۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، اللہ رب العالمین کی ہم پر کتنی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں متنبع کر رہا ہے، وہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے، وہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لو، خود کو سدھار لو، خود کو کتاب و سنت کے پیروکار بنا لو، تبھی جا کر اللہ رب العالمین تمہیں بروز قیامت اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اپنے عذاب سے تمہیں ونچت رکھے گا، اپنے عذاب سے تمہیں دور رکھے گا، اللہ رب العالمین کا عذاب تمہیں چھو بھی نہ سکے گا۔ ہمارے سامنے جو طرح طرح کے واقعات آتے ہیں، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کیے تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت ہی دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے ہم ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، امت کے نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اتنا بڑا اور اتنا خطرناک منظر سامنے آیا، لیکن لوگوں کے کلیجوں میں کوئی کپکپی طاری نہیں ہوئی۔ مسجدیں ایک دو صفی رہیں، نمازی کی تعداد نہیں بڑھی۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مصیبت ہم پر نہیں آئی تو مصیبت نہیں آئی۔ NDTV کا سابق پترکار رویش کمار ہمیشہ کہا کرتا ہے کہ انسان مصیبت میں ہے، جو انسان مصیبت میں ہے وہی انسان سمجھ رہا ہے کہ مصیبت میں ہے، جس پر مصیبت نہیں آئی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مصیبت ہی نہیں آئی۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، اور وہ بھی بتا رہا ہے، وہ پترکار ہو کر ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ بڑی مصیبت جو تم پر آنے والی ہے اس کے لیے خود کو تیار کر لو، اس کے لیے خود کو تیار کر لو۔ اس کے کہنے کا سندرب جو بھی ہو، لیکن مانا تو وہی ہے کہ قیامت کے لیے خود کو تیار کر لو، قیامت کے لیے خود کو تیار کر لو، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے خود کو تیار کر لو، ورنہ پھر تباہی اور بربادی اور ہائے اور لیت کے معنی اور اس قسم کے الفاظ تم زبان سے دہراتے رہو، کچھ فائدہ تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْفِيفًا، ہم اپنی آیتیں، ہم اپنی نشانیاں، ہم اپنی علامتیں صرف اس وجہ سے نازل کرتے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں، تاکہ لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو، تاکہ لوگ تقوی شعار بن جائیں، تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، تاکہ لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین کی خشیت بڑھنے لگے، اللہ رب العالمین کے یہ بندے نمازوں سے محبت کرنے والا بن جائے، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے محبت کرنے والا بن جائے، اور محبت کرنے کے ساتھ ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا بن جائے۔ یہ مقصد ہے ان چھوٹے چھوٹے عذابوں کا، یہ مقصد ہے ان چھوٹی چھوٹی آہتوں کا، یہ مقصد ہے ان چھوٹے چھوٹے علامات کا، یہ مقصد ہے ان چھوٹی چھوٹی آیتوں کا، یہ مقصد ہے ان چھوٹی چھوٹی نشانیوں کا جو اللہ رب العالمین ہم پر گزرتے دنوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً نازل کرتا رہتا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس تعلق سے ایک دوسرا مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین ان مصیبتوں کو نازل کر کے اپنے بندے کو آزمائش سے دوچار کرتا ہے، اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے یا آزماتے ہیں کسی چیز سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، وہ چیزیں کیا ہیں؟ دشمن سے ڈرا کر تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، پھل جان و مال میں کمی کر کے آزمائیں گے، اور ان کمیوں کو دیکھ کر تم بلبلانا نہیں، ان کمیوں کو دیکھ کر تم گھبرانا نہیں، ان کمیوں کو دیکھ کر بے چین نہیں ہونا، ان کمیوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، ان کمیوں کو دیکھ کر اپنے اندر تلملاٹ پیدا نہیں کرنا، بلکہ ان کمیوں کو دیکھ کر ان آزمائشوں کو دیکھ کر تم یہ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزمانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان آزمائشوں کے ذریعے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون صحیح معنوں میں اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت میں جو چیزیں لکھی ہیں ان پر کس قدر ہمارا ایمان مضبوط ہے اور کس قدر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان آزمائشوں، ان کمیوں اور ان پریشانیوں کو دیکھ کر جو لوگ گھبراتے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی آزمائش سمجھ کر، اللہ رب العالمین کا فیصلہ سمجھ کر، اللہ رب العالمین کی تقدیر کو سمجھ کر صبر کرتے ہیں، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں
یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر کسی بھی قسم کی مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں پلٹ کر اللہ رب العالمین ہی کی طرف جانا ہے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ اعتقاد رکھتے ہیں، یہ آستھا ان کی ہوتی ہے، یہ اعتماد ان کا ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوگی، اللہ کا فیصلہ ہے، مصلحت سے خالی نہیں ہوگی، اللہ کا فیصلہ ہے، خیریت سے خالی نہیں ہوگی۔ اور ان تمام چیزوں کو اپنے دماغ میں محسوس کر کے، ان تمام چیزوں کو اپنے دل میں محسوس کر کے صبر کرتا ہے۔ ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ کس چیز کی بشارت؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت یافتہ ہونے کی سرٹیفکیٹ دی۔ حاضرین کرام، بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ کسی نے اپنی چھت کی ڈھلائی کروائی اور اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ آج ہی بارش نازل کی جائے، اور بارش ہوتی ہے، پھر جس کے گھر کی چھت کی ڈھلائی ہو رہی ہے اس کی زبان سے جملے سنیے، نعوذ باللہ، اللہ کو آج ہی بارش نازل کرنا تھی، اللہ رب العالمین کو ہم پر ہی مصیبت نازل کرنا تھی، اللہ رب العالمین ہم سے ہی دشمنی رکھتا ہے۔ اس قسم کی نازیبہ جملے ایک مسلمان اپنی زبان سے کہتا ہے۔ عورتیں اپنے چھتوں پر اگر گیہوں سکھا رہی ہوں، چاول سکھا رہی ہوں، دال سکھا رہی ہوں، یا کچھ ایسی چیزیں سکھا رہی ہوں جن کے بھیگ جانے سے نقصان ہو سکتا ہے، اس کا جملے سنیے۔ ایسی عورتیں اللہ رب العالمین کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں کہہ جاتی۔ حاضرین، اللہ رب العالمین ہمیں آزماتا ہے۔ آپ کا تو 20 کلو گیہوں گھوما، آپ کے چھت کی ڈھلائی میں کتنا خرچہ ہوا ہوگا، لیکن اللہ کا فیصلہ سمجھیے، اللہ رب العالمین آپ پر رحمت نازل کرنا چاہتا ہے آپ کو آزما کر، لیکن آپ اللہ کی مصلحت کو، اللہ کی حکمت کو، اللہ رب العالمین آپ پر جو خیریت نازل کرنا چاہتا ہے اس چیز کو محسوس نہیں کر پاتے۔ حاضرین، ہمیں اور آپ کو ان چیزوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ معمولی چیزوں پر گھبرانا نہیں، شکایتیں نہیں کرنا، شکوے نہیں کرنا، بلکہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، ہمیں جانچنا اور پرکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اے گریڈ مسلمان ہیں، بی گریڈ مسلمان ہیں، سی گریڈ مسلمان ہیں، یا کس کیٹیگری میں ہمارا نام آتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات کو درشانا چاہتا ہے، اس بات کو دکھانا چاہتا ہے، لہذا اس بات کا عقیدہ اپنے دل میں پیدا کریں۔ حاضرین کرام، قتادہ رحمہ اللہ مفسر ہیں، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا کی تفسیر میں لکھتے ہیں أَنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ النَّاسَ بِمَا شَاءَ بِآيَاتِهِ، کہ اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں میں سے کسی بھی نشانی کے ذریعے لوگوں کو ڈراتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، او يَذَّكَّرُونَ، یا نصیحت حاصل کریں، او يَرْجِعُونَ، یا گھر واپسی کر لیں، یعنی صحیح معنی میں مسلمان ہو جائیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع اور فرما بردار بنا دیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں قتادہ رحمہ اللہ، ذُكِرَ لَنَا، ہم سے بتایا گیا، ان الکوفہ رجفت، کہ کوفہ کے اندر بھی زلزلہ آیا، کوفہ کے اندر بھی زلزلہ آیا، علی عہد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے اندر بھی زلزلہ آیا۔ پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنے ماتحت لوگوں سے، کوفہ کے گورنر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی گورنری میں جتنے لوگ آتے ہیں ان تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم یستعتبکم، تمہارا رب تم سے رضامندی چاہتا ہے، تمہارا رب تم سے خوش ہونا چاہتا ہے، تمہارا رب اپنے غصے کو تم سے ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، تمہارا رب اپنی ناراضگی کو تم سے کم کرنا چاہتا ہے، فَأَعْتِبُوهُ، لہذا اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اس پر شرمندگی کا اظہار کر کے، سچی توبہ کر کے اللہ رب العالمین سے اس عذاب کے دور کرنے کی دعا کرو، تاکہ اللہ رب العالمین نے تم پر جو تباہی نازل کی ہے، جو زلزلہ برپا کیا ہے، اس سے تم کو دور کر دے۔ تو انہوں نے بتایا، انہوں نے سمجھایا اپنے لوگوں کو کہ اللہ رب العالمین نے کیوں نازل کیا زلزلہ۔ ان ربکم یستعتبکم، اللہ رب العالمین تم سے خوش ہونا چاہتا ہے لیکن تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، اللہ رب العالمین تم سے اپنی رضامندی چاہتا ہے لیکن تم ان کو ناراض کرتے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، السنہ فی اسباب الخیر والشر، کہ جب مصیبتیں یا اچھائیاں، جب انسانوں پر اچھائیاں آئیں
یا مصیبتیں آئیں، ایسے موقع پر سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے ان یفعل العبد عند اسباب الخیر الظاہرہ والاعمال الصالحہ ما یجلب اللہ بہ الخیر، کہ انسان جب دیکھے کہ ہمارے ساتھ بھلائیاں آ رہی ہیں، ہمارے گھر میں بچوں کی ولادت ہو رہی ہے، ہمارے کاروبار میں برکت ہو رہی ہے، ہماری زندگی میں ترقی ہو رہی ہے، ہمارے بچے فرما بردار ہو رہے ہیں، ہمارے بچے اچھے گریڈ سے پاس ہو رہے ہیں، ان کی تعلیمی لیاقت بڑھ رہی ہے، اور جس قسم کی پازیٹیوٹی، جس قسم کی سکاراتمک چیزیں آپ کے گھروں میں ظاہر ہوں، ایسے موقع پر آپ ان عبادتوں کو انجام دیں، ان اعمال کو انجام دیں جو عبادتیں اس خیر میں مزید اضافے کا اور مزید بڑھوتری کا ذریعہ بنیں۔ اور جب آپ شر دیکھیں، عند اسباب الشر الظاہرہ من العبادات ما يدفع اللہ به عنہ، یعنی جب آپ دیکھیں کہ پریشانیاں آ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں آگ لگ رہی ہے، محلے کے محلے برباد ہو رہے ہیں، کرونا وائرس جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ایسے موقع پر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت ایسی کریں، ایسی عبادت کریں جن کی بنیاد پر یا جن کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ سے، جن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین آپ سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ یہ سنت ہے، اور اس سنت پر بھی ہم سبھی کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ زلزلہ جو آیا ہے یہ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ زلزلہ جو آیا ہے ہمیں متنبہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ نماز کی طرف آنا شروع کر دو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دو، دین سے انحراف کرنا، دین سے دوری اختیار کرنا، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے منہ موڑنا چھوڑ دو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جو زلزلہ ترکی اور سیریا کے اندر آیا ہے وہ زلزلہ اس شدھارا کے اندر بھی آ جائے، وہ دن دور نہیں کہ وہ زلزلہ مدھوبنی کے اندر بھی آ جائے، وہ دن دور نہیں کہ وہ زلزلہ پورے ہندوستان کو اپنے لپیٹ میں لے لے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھالے، اپنے آپ کو نہیں سدھارے، اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کیے، اپنے آپ کو نہیں جانچے اور تولے، تو پھر اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ، ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، ہمیں اور آپ کو نیک سمجھ دے، ہمیں اور آپ کو ان زلزلوں کے ذریعے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے، ان زلزلوں کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق دے۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ بلڈنگیں دیکھیں بھائی، جس قدر بلڈنگیں گری ہیں اس کے اندر جو بچے نکل رہے ہیں، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، کلیجہ کپا جاتا ہے، انسان بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو اپنے لیے سوچ کر دیکھیے، اس کو اپنے لیے سوچ کر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں نازل نہیں کریں گے، ایسے کوئی سرٹیفکیٹ آپ کو حاصل نہیں ہے، آپ پر بھی یہ زلزلہ آ سکتا ہے، اس سے بڑی مصیبت آ سکتی ہے، اس لیے تیار رہیے اور تیار رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں، جن گناہوں میں ہم لپت ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیرے نیک، سچے اور پرہیزگار بندے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں معصیات سے اور برے لوگوں سے محفوظ رکھے، بری صحبتوں سے محفوظ رکھے، بری عادتوں سے محفوظ رکھے، تاکہ اللہ رب العالمین کا سایہ، رحمت کا سایہ ہمیں ڈھانپ لے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہم سے دور ہو، اللہ رب العالمین کا غصہ ہم سے دور ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔